صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین اور سامعین کے خدمت میں سلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرات، آج ایک مومن کے اس کے چھمائی کے سلسلے سے یہ مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ان کے خانوادے کی طرف سے، یعنی مرحوم عارف حسین ابن لیاقت حسین کے چھمائی کے سلسلے سے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ کووڈ-19 کے دور میں، اس وبا کے دور میں اس مجلس کو آن لائن کرایا جا رہا ہے۔ آج کی اس مجلس کو خطاب کریں گے خطیب نہج البلاغہ، بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت جناب مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ ابو الفضل العباس حسینیہ ابو الفضل العباس سے جڑیں گے، اور انشاءاللہ اس مجلس میں سوز و سلام کا سلسلہ رہے گا، جس میں سوز و سلام پیش کریں گے جناب شن نقوی صاحب، جو کہ لکھنؤ کی سرزمین سے ہمارے ساتھ جڑیں گے، تراب اختر نقوی صاحب مصطفیٰ آباد کی سرزمین سے ہمارے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ، اور تراب حسن نقوی صاحب جو کہ دبئی سے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ حسن عباس سلمو واشنگٹن سے ہمارے ساتھ شرکت کریں گے، اس مجلس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور محترم جناب کاشف نقوی صاحب مصطفیٰ آباد کی سرزمین سے اس مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے، اور عباس حسین صاحب بھی اس مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے۔ تو آئیے حضرات، جتنے بھی میں نے یہ نام لیے ہیں ان سبھی حضرات کی خدمت میں چلتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے انشاءاللہ سوز و سلام سماعت کرتے ہیں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، زوج علی سر بلند فاطمہ عظیم ارجمند، جس کی آستان پاک کے قدسیان عرش ہے غلام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہے وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ، جس کی لاڈل حسن حسین، جس کی بیٹیاں فلک مقام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ثانی جناب سیدہ اللہ اللہ تیرے حوصلہ، خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، دولت بطول لٹ گئی دختر رسول لٹ گئی، چھن گئی سروں سے چادریں جل گئی حسین کی قیام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام۔ حسین خستہ مجروح نہ
کائنات سے، لیکن خدام ہٹے نہیں راہ ثبات سے۔ ہاں وہ حسین خستہ امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین، امتحان عاشقی میں۔ ایک سلام کے چند اشعار پیش کر رہے ہیں۔ جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا، جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا، بغیر آل نبی کے خدا نہیں ملتا، بغیر آل نبی کے خدا نہیں ملتا، علی کی کر لو زیارت، جو شوق ہے موسیٰ، علی کی کر لو زیارت، جو شوق ہے موسیٰ، کہ کوہ طور پہ نور
خدا نہیں ملتا کہ کوہ طور پہ نور خدا نہیں ملتا پڑے جو وقت پکارے رسول بھی جس کو پڑے جو وقت پکارے رسول بھی جس کو علی سا کوئی بھی مشکل کشا نہیں ملتا علی سا کوئی بھی مشکل کشا نہیں ملتا علی کا ذکر ہے ذکر رسول ذکر خدا علی کا ذکر ہے ذکر رسول ذکر خدا کسی کے نام سے یہ سلسلہ نہیں ملتا کسی کے نام سے یہ سلسلہ نہیں ملتا بغیر آل نبی کے خدا نہیں ملتا جو راہ برنامے آج صغرا یوں مدینے میں ہے روتی بھر کے نین یہ مائیں سے وہ سنتی تھی آج صغرا یوں مدینے میں ہے روتی بھر کے نین سونے گھر میں کس طرح آئے مجھے آرام چین سونے گھر میں کس طرح آئے مجھے آرام چین ام سلمہ سے لگی کہنے یہ باسد شور و شین کب سفر سے پھر کے آئیں گے میرے بابا حسین کب سفر سے پھر کے آئیں گے میرے بابا حسین اکبر و عباس کیا پھر منہ مجھے دکھلائیں گے میرے پردیسی کہو نانی جی کس دن آئیں گے آج صغرا یوں مدینے میں ہے روتی بھر کے نین
جناب آدم کا واقعہ ذہن میں رکھتے ہوئے سماعت فرمائیں کہ شدت درد سے یکسر ہمتن یاس ہوا، ایسا لگتا تھا کہ پھر سے میرا ونواس ہوا، اور جس گھڑی کرب و بلا سے قدم آئے باہر، تم پہ کیا گزری تھی آدم مجھے احساس ہوا۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد والے محمد پر۔ ایک نظم ہے جناب خدیجہ کے اوپر، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ ہے آج کی اس نظم کا عنوان ختیجہ، توحید کے احسان پہ احسان ختیجہ، ایک بے سر و سامان کا سامان ختیجہ، اور گھر میں ہے نبی کے لیے عمران ختیجہ، توصیف ختیجہ کی میری بس میں کہاں ہے، توصیف ختیجہ کی میری بس میں کہاں ہے، یہ ان کی بھی ماں ہے جو خود باپ کی ماں ہے، جس گھر میں رہیں اس کے ہیں افراد بھی معصوم، اجسام بھی معصوم تو اچھاد بھی معصوم، ماں قبل بھی معصوم تو ماں بعد بھی معصوم، دنیا میں اکیلی ہیں ختیجہ، اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم، اور قسمت بھی ختیجہ کی زمانے سے بھلی ہے، رے ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے۔ تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، ایمان تھا ایمان ہے ایمان رہے گا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا، حیدر کی ولایت پہ گر ایمان نہیں ہے، مومن تو بری بات مسلمان نہیں ہے، کٹوا کے زبادار پہ میثم نے بتایا، ایمان بچانا کوئی آسان نہیں ہے، اور قرآن جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، آنکھیں تو مل گئی ہے اجالا نہیں ملا، فرش زمین پہ بولنے والا بہت ملے، نوکے سنا پہ بولنے والا نہیں ملا۔ اور آخری ربائی، جب تک میری سانس فلک چلتی رہے گی، میری زباں ذکر علی کرتی رہے گی، گر چیر بھی ڈالے گا تو ظالم میرے دل کو، درکن بھی میری ناد علی پڑتی رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بسم اللہ بنام خدا۔ ہم جس ماحول سے ہو کر گزر رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کا ماحول ہو یا ہندوستان، ایک عجب خلفشار مچا ہے۔ ایسے میں چار مصرے رضا موراوی کے مجھے یاد آتے ہیں کہ الفت نے تیری لا کے کہاں چھوڑ دیا ہے، الفت نے تیری لا کے کہاں چھوڑ دیا ہے، اشکوں نے جہاں اپنا مکان چھوڑ دیا ہے، الفت نے تیری لا کے کہاں چھوڑ دیا ہے، اشکوں نے جہاں اپنا مکان چھوڑ دیا ہے، آجا میرے مولا کہ نہیں تاب بصارت، آجا میرے مولا کہ نہیں تاب بصارت، آنکھوں کے چراغوں نے دھواں چھوڑ دیا ہے، آنکھوں کے چراغوں نے دھواں چھوڑ دیا ہے۔ اور یہیں سے ایک مطلع اور دو شعر اسی حال میں کہ دل سوزاں پہ جیسے دست شبنم رکھ دیا دیکھو، دل سوزاں پہ جیسے دست شبنم رکھ دیا دیکھو، علی کے نام نے زخموں پہ مرہم رکھ دیا دیکھو، علی کے نام نے زخموں پہ مرہم رکھ دیا دیکھو، طلسم شب میری آنکھوں کا دشمن تھا سو مولا نے، طلسم شب میری آنکھوں کا دشمن تھا سو مولا نے، لہو میں ایک چراغ اسم اعظم رکھ دیا دیکھو، مجھے اس طرح نصرت کی نوید آئی کے دم بھر میں، مجھے اس طرح نصرت کی نوید آئی کے دم بھر میں، اٹھا کر طاق پر سب دفتر غم رکھ دیا دیکھو، اٹھا کر طاق پر سب دفتر غم رکھ دیا دیکھو۔ یہاں سے ایک مطلع اور چند اشعار عرفان صدیقی کے ملاحظہ فرمائے کہ سراب دشت تجھے آزمانے والا کون، سراب دشت
تجھے آزمانے والا کون؟ بتائیے اپنے لہو میں نہانے والا کون؟ بتائیے اپنے لہو میں نہانے والا کون؟ سواد شام یہ شہزادگان صبح کہاں؟ سواد شام یہ شہزادگان صبح کہاں؟ سیاہ شب میں یہ سورج اگانے والا کون؟ سیاہ شب میں یہ سورج اگانے والا کون؟ یہ کون راستہ روکے ہوئے کھڑا تھا ابھی؟ یہ کون راستہ روکے ہوئے کھڑا تھا ابھی؟ اور اب یہ راہ کے پتھر ہٹانے والا کون؟ اور اب یہ راہ کے پتھر ہٹانے والا کون؟ یہ کون ہے کہ جو تنہائی پر بھی راضی ہے؟ یہ کون ہے کہ جو تنہائی پر بھی راضی ہے؟ یہ قتل گاہ سے واپس نہ جانے والا کون؟ یہ قتل گاہ سے واپس نہ جانے والا کون؟ بدن کے نخرئی ٹکڑے لہو کی اشرفیاں، بدن کے نخرئی ٹکڑے لہو کی اشرفیاں، ادھر سے گزرا ہے ایسے خزانے والا کون؟ ادھر سے گزرا ہے ایسے خزانے والا کون؟ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ کے بخش دیں۔ بہت بہت شکریہ، آداب۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حضرات، یقینی طور سے آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے اور مصاب بھی ہوئے۔ بہترین سوزخوانی آپ نے سماعت فرمائی، بہترین پیشخوانی آپ نے سماعت فرمائی۔ آئیے حضرات، اب میں بنا کسی تمہید کے آپ کو لے چلتا ہوں حسینیہ ابو الفضل عباس سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمر علی رضوی صاحب۔ میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور جناب مرحوم عارف حسین ابن لیاقت حسین کے چھمائی کے سلسلے سے اس مجلس اعزا کو خطاب کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عارف حسین ابن لیاقت حسین مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام، الا وإنا لکل معموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ، الا وإن امامکم قد اقتفى من دنیاہ بتمرہ ومن تومہ بقرصہ، الا وإنکم لا تقدرون علی ذلک ولكن عینونی بورعین و اجتہاد و عفت و صداد۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس اعزا جو مرحوم
आरिफ हुसैन इब्न लियाकत हुसैन साहब मरहूम के ईसाल सवाब की मजलिस है, जो उनकी शशमाही यानी छमाही के मौके पर मुनक़िद की जा रही है। और कोविड-19 की वजह से जिस तरह से बहुत सी मजालिस ऑनलाइन हो रही हैं, उसी तरह से ये मजलिस भी, चूँकि मरहूम का ताल्लुक़ लखनऊ से और जानने वाले जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया बाखबर है और फ़िक्रमंद है कि इस वक्त हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में लखनऊ के भी हालात बहुत ज़्यादा कोविड-19 की वजह से ख़राब हैं और बहुत ही तकलीफ़देह ख़बरें अमवात की भी और अमराज की भी, मरीज़ों की भी आ रही हैं। हम तालिब दुआ हैं उस माबूद हकीकी की बारगाह में जो अपने बंदों पर रहम करने वाला है, लेकिन ये दुनिया दार इम्तिहान है। क़ज़ा व क़द्र के फ़ैसले और क़ज़ा व क़द्र के मामलात से वो या जो उसकी मशीयत से वाकिफ़ है वही लोग बाखबर हैं, लेकिन हम जैसे हक़ीर फ़कीर बंदे उसकी बारगाह में तालिब दुआ हैं कि परवरदिगार तुझको तेरे ख़ास बंदों का वास्ता, दुनिया इस मरज़ और इस वबा से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, तू मुसब्बिबुल असबाब है, इस दुनिया को, इस इंसानियत को जल्द से जल्द इस वबा से नजात दे दे। इसलिए कि इस वबा की वजह से खुशी और गम, मिलने जुलने और उठने बैठने के तरीक़े बदल गए हैं और उसी में ये मौक़े भी हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ जो भी गुज़र जाता है उसको वक्फ़े वक्फ़े से इज्तिमाई तौर पर याद करने की एक रस्म है, और इस रस्म को तामीरी बना दिया गया इस हवाले से कि हम जमा होते हैं बनाम हुसैन इब्न अली। ये मजलिस अज़ा भी मजलिस अज़ाए सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मरहूम को मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और बिलखुसूस मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक खुसूसी अक़ीदत और मोहब्बत, और उनकी किताब खतीब मेंबर सलूनी का कलाम जो नहजुल बलागा की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। मरहूम आरिफ साहब को बहुत वाबस्तगी थी उससे, वो उसके मुरव्विश थे, वो उसके मुबल्लिग़ थे, वो उसके छोटे छोटे जुमले पोस्टर के तौर पर, कोटेशन के तौर पर शेयर करते थे, लोगों को उसमें शरीक करते थे, मुतवज्जे करते थे। और चूँकि मैं भी उसी राह का मुसाफिर हूँ, अपने खिताब में आगाज़ में तबर्रुकन और तयम्मुनन एक अरसे दराज से मैं खुदाए फसाहत, मौलाए बलागत, गालिब अला कुल्ले गालिब, मतलूब कुल्ले तालिब, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक पर जारी होने वाले अल्फाज को ज़रिया बनाता हूँ, तो ये तो और ज़्यादा मुनासबत है। यकीनन मरहूम की रूह शाद होगी। मैं जो हवाले दूंगा नहजुल बलागा के और मुतवज्जे करूंगा सुनने वालों को और पसमंदगान को भी इस ज़िक्र से सब्र जमील अता होगा कि उनके इसाले सवाब की इस मजलिस में, जो उनकी शशमाही के मौके पर मुनक़िद की जा रही है, 6 महीने पूरे हो रहे हैं, उस हवाले से मुनक़िद की जा रही है, तो उनके उसी मौला के कलाम का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ जिससे उनको बड़ी अक़ीदत थी, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी वाबस्तगी थी। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इससे पहले कि मैं अपने बयान को आगे बढ़ाऊँ, मैं ये 4 मिसरे जो मेरे लिए भी शरफ है और जाने वाले के लिए भी एक याद है, और वो ये कि पढ़ के नहजुल बलागा दुनिया में आज अच्छे अदीब होते हैं,
پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں آج اچھے ادیب ہوتے ہیں، اور تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو بہرحال اس طرف میں ان خطبات کو، خطوط کو اپنے خطاب میں ذریعہ بنا رہا ہوں، اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ 4 مجالس 2 ویکینڈ، یعنی سمجھ لیجئے آپ سیٹرڈے سنڈے ایک گزر چکا، اور ایک آج اور کل، یعنی النور انسٹیٹیوٹ لندن کی جانب سے منعقد ہونے والی آن لائن جو مجالس ہیں، اس میں میں نے، جس کا عنوان ہماری ذمہ داریاں نہج البلاغہ کی روشنی میں، تو چونکہ جن خطوط اور خطبوں کو میں نے ان 4 مجالس میں مرکزی طور پر ذریعہ بنایا ہے، ان خطوط اور اس خطبے کی چونکہ بڑی اہمیت ہے، اس لیے میں نے مختلف مجالس بھی انہی خطوط اور خطبے کو ذریعہ بنا کر کی۔ وہ 45 نمبر کا خط ہے نہج البلاغہ میں، اس وضاحت کے ساتھ کہ ہمارے سننے والوں کو یہ یاد ہو گیا ہوگا جو مسلسل سنتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں 238 خطبے، 1 کم 80 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال۔ اس میں کا یہ 45 نمبر کا خط جو آپ نے اپنے دور حکومت میں، یعنی مولائے کائنات نے جب 3 منزلوں کے 3 حاکموں کے گزر جانے کے بعد تقریباً 35 یا 36 ہجری میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور آپ نے مختلف صوبوں میں اپنے گورنر بھیجے، تو ان گورنروں میں ایک نام عثمان ابن حنیف کا، کہ جو بصرے کے کسی جوان کی دعوت پر چلے گئے تھے، تو مولا کائنات نے ان کو تنبیہی خط لکھا۔ وہ خط نہج البلاغہ میں محفوظ ہے، جس کا نمبر 45 ہے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ عربی سے واقف نہیں ہیں وہ کنفیوز ہو سکتے ہیں، لیکن میں ادبی ذوق و شوق اور نہج البلاغہ فہمی کا ذوق اور شوق رکھنے والوں کے لیے عرض کروں کہ سننے میں ممکن ہے یہ تینوں لفظ ایک جیسے لگیں، الا، لیکن ایک الا، عین لام یہ ہے جس کے معنی آن یعنی پر کے ہیں، الارض زمین پر، دوسرا لفظ اسی ساؤنڈ کا آپ کو لگے گا الا یعنی آگاہ ہو جاؤ، اس کا املا ہے الف لام الف۔ تیسرا ہے جو ناؤن ہے، نام ہے، وہ ہے عین لام الف۔ تو یہ اسی طرح سے اور بھی نسبتیں آئیں گی۔ تو یہ عثمان ابن حنیف ہے، ان کو خط لکھا ہے، جو ایک جوان کی دعوت پر گئے ہیں، اور مولا کائنات نے تنبیہ کی ہے ان کو کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم بصرے کے جوان کی دعوت پر بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ کر گئے، تم نے یہ نہ سوچا کہ اس دعوت میں امیروں کو تو بلایا گیا ہے، لیکن غریبوں کو دھتکار کا لفظ ہے، دروازے ہی سے واپس کر دیا گیا ہے۔ اور مولا کائنات بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم ایسی دعوت میں جاؤ گے جہاں امیروں کو تو بلایا جائے
لیکن نادار اور غریب اور فقیر لوگوں کو دھتکار دیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ درس ہے، سبق ہے، اور بھی اس میں چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کروں گا تو مجلس اسی پر تمام ہو جائے گی، اس لیے میں اشاروں میں بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ. یہاں پر جو الا ہے وہ لفظ الف لام الف والا ہے، آگاہ ہو جاؤ. میں نے کہا نا تین ایک ہی ساؤنڈ کے لفظ ہیں، لیکن یہاں الا حرف تنبیہ ہے، وارن کیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے، جس کو وہ فالو کرتا ہے، جس کے وہ پیچھے چلتا ہے، اور اس کے علم سے وہ روشنی حاصل کرتا ہے. اور جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے، اب یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں کہ ہم جب امام کہتے ہیں تو غیر ارادی طور پر امام کہا اور امام علی کا تصور آیا. امام یعنی امام معصوم. اگر ہمارے کیا مطلق امام کہا جاتا ہے، کوئی نام نہیں لیا جاتا ہے، امام نے کہا، امام نے فرمایا، تو ہم ہندوستانی سماج اور معاشرے میں امام معصوم مراد لیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کہا جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے، اس نے تمہاری اس دنیا سے لباس کے نام پر 2 چادریں لی اور غذا کے نام پر 2 روٹیاں لی. الا وانکم لا تقدرون علی ذلک، دیکھو تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو. اور یہی وہ گہرائی ہے، یعنی بتایا کہ تم مجھ جیسا نہیں بن سکتے. اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں، اور اس بات کو اقبال نے بھی اپنے انداز میں کہا ہے کہ نہ ہر کے نانے جمی خرد حیدری داند، ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوا کرتا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوتا ہے. تو معاملہ خالی سوکھی روٹیوں کا نہیں ہے، معاملہ اس تقوی اور ایمان کا ہے. توجہ فرمائیے گا. تو بہرحال متوجہ کیا کہ تم تو اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے کہ تمام اختیار ہونے کے باوجود میری طرح تم 2 چادروں پر لباس کے نام پر یا غذا کے نام پر 2 روٹیوں پر اکتفا کر سکو. لیکن وَلَٰكِنْ عَيْنُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِہَادٍ وَعِفَّةٍ وَالسَّدَادٍ. لیکن دیکھو ابن حنیف، تم دعوت میں تو گئے ہو لیکن تمہاری نسبت ہم سے ہے، تم ہمارے چاہنے والے کہلاتے ہو، تم ہمارے نمائندے بن کر کے وہاں ہو. اس لیے تم اگر ہمارے مددگار اور معین بننا چاہتے ہو تو تم ورا کے ذریعے سے، ریاضت اور اجتہاد کے ذریعے سے اور عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے تم میرے مددگار بن سکتے ہو. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد. ظاہر سی بات ہے کہ میں نے کہا کہ میں مختلف مجالس اس حوالے سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے ممکن ہے کہ کچھ اور ایسے سننے والے ہوں کہ جو میری اس بات کو پہلے سن چکے ہوں یا آئندہ سنیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ بار بار تکرار کروں تاکہ مجھے مسلسل سننے والے وقت نکال کر 45 نمبر کے لیٹر یعنی نہج البلاغہ کے 45 نمبر کے اس خط کو پڑھیں، جو ایک تفصیلی اور طویل خط ہے، جو کیریکٹر بلڈنگ کے لیے، اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے اور اپنے اندر سینس آف جسٹس پیدا کرنے کے لیے یقیناً ایک ایسا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا. یعنی جو کام بڑی بڑی تقریریں نہیں کر سکتی، بڑے بڑے واعظ و نصیحت کے جلسے نہیں کر سکتے، اگر کوئی واقعاً پورے خط کو پڑھے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ درسن بطور ٹیکسٹ اگر اس خط کو پڑھایا جائے تو سال بھی اگر گزر جائے تب بھی پر اس خط کی توضیح و تشریح کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. صلوات بھیجے محمد والے محمد.
اس لیے مرحوم عارف صاحب سے جو لوگ بھی وابستہ ہیں، اگر وہ ان کو واقعاً بہترین خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس ماہ مبارک رمضان میں جو بہار قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن کی تفہیم بھی آسان ہو جائے گی اگر آپ نے نہج البلاغہ پڑھ کر قرآن کو پڑھا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو یہ 45 نمبر کا خط، اور پھر یہ تو عثمان ابن حنیف ہیں، ان کے ایک بھائی ہیں سہل ابن حنیف۔ دیکھیے ہم اصحاب امیر المومنین کے چند نام سنتے ہیں بار بار، اور واقعاً وہ ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے۔ مثلا سلمان، ابو ذر، مقداد، میثم یا مالک اشتر یا اسی طرح سے ترماح وغیرہ کے نام آتے ہیں، لیکن یہ نام بھی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں جن کا ذکر تو بہت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن واقعاً یہ بھی تاریخ ساز شخصیتیں تھیں۔ میں تو یہی بار بار ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ 79 لیٹر چھوٹے اور بڑے نہج البلاغہ میں ہیں، اور مولا کائنات جیسے امام المتقین امام معصوم کے اگر 2 خط 79 میں 2 بھائیوں کے ہوں تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ 2 بھائی کتنے اہم ہوں گے کہ 79 لیٹرز میں 2 خط 2 بھائیوں کے نام ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو واقعاً اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس 45 نمبر کے خط میں اس عثمان ابن حنیف سے، اور یہاں پر ایک بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں کبھی کبھی ناموں کا ذریعہ بنا کر بھی مولا کائنات کے کردار کو ہدف بنایا جاتا ہے اور ہم چاہنے والوں پر دباؤ بنایا جاتا ہے کہ آپ تو مولا علی کے اختلافات کی بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں سے مولا علی کا شدید اختلاف تھا، لیکن اگر اسی طرح کا اختلاف ہوتا تو مولا کائنات اپنی اولادوں کے نام، بڑی توجہ، یہ نام کیوں رکھتے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جن شخصیتوں کو نام کے حوالے سے سند دینا چاہ رہے ہیں وہی نام تو نہیں تھا خالی، یعنی اس نام کے اور بھی افراد تھے۔ توجہ فرمائیے گا، آپ کا تبادر ذہنی انہی لوگوں کی طرف کیوں جا رہا ہے جن سے اختلافات ہے؟ توجہ کیجئے گا، ورنہ اگر عثمان ابن حنیف کا نام بھی ہے تو یہ ذہن میں کیوں نہیں آتا کہ مولا علی نے اپنی اولادوں کے نام ان اصحاب باوفا کے نام پر رکھے ہوں گے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اشارہ کیا، لیکن اس بات پر زور دینا بتا رہا ہے کہ نہیں، آپ اختلاف کی بات کرتے ہیں، وہاں تو کوئی معاملہ ایسا تھا ہی نہیں۔ تو دیکھیے یہ بات کہہ کر کے آپ یہ باتیں نہ کریں کہ اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ پھر حق و باطل کی کوئی بات نہ ہو، صحیح اور غلط کی کوئی بات نہ ہو، عدل و ظلم کی کوئی بات نہ ہو، اس لیے کہ جب تک یہ صفتیں موجود ہیں موصوف بھی موجود ہوں گے، اور کوئی بھی صاحب عقل یہ نہیں کہے گا کہ عادل کو ایک جیسا مانو، ظالم کو ایک جیسا مانو، سچے کو ایک جیسا مانو، جھوٹے کو ایک جیسا مانو، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں عادل اور ظالم دونوں کو ایک ہی معیار پر رکھیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جانا چاہیے عزیزان محترم کہ آپ اختلافات کی بات کرتے ہیں لیکن وہاں نہیں، یہ علی کے فضل و کرم کا کمال تھا کہ علی کے خانے کرم سے اپنوں کے ساتھ ساتھ غیر بھی فیض یاب ہوتے تھے، اس لیے کہ علی ولی اللہ ہے۔
توجہ کیجئے گا، علی خدا کا ولی ہے اور خدا رب العالمین ہے، اس کے خانے کرم سے موسیٰ بھی فیض حاصل کرتے ہیں، فرعون بھی، لیکن ایک خانے کرم سے اگر دونوں مستفید ہوں تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نزدیک جو رتبہ موسیٰ کا ہے وہی فرعون کا ہے، جو نمرود کا ہے وہی ابراہیم کا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ علی سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اگر اختلاف ہوتا تو علی ان کے ساتھ حسن سلوک کیوں کرتے؟ تو پھر آپ یہ بھی مان لیجئے کہ پھر نمرود کا معاملہ بھی، پھر فرعون کا معاملہ بھی، پھر حامان و شداد کا معاملہ بھی آپ کہتے رہیے قرآن کی روشنی میں کہ یہ خدا کے دشمن تھے، لیکن اگر دشمن ہوتے تو ان کو کبھی کھانے کو نہ ملتا، کبھی پینے کو نہ ملتا، کبھی اچھے آسائش کی زندگی نہ ہوتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ ان کو دشمنان خدا کہہ رہے ہیں اور یہ عیش کر رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ تو جب بھی یہ فلسفہ پیش کیا جاتا ہے تڑپ کر لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا اپنے دشمنوں کو دے رہا ہے تو راضی ہونے کی دلیل تھوڑی ہے، بلکہ یہ تو خدا کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے۔ تو یہی پیمانہ علی تک کیوں نہیں آتا کہ اگر علی اپنے مخالفوں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو یہ علی کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ علی کے مشکل کشائے دو جہاں ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو جو فرما رہے ہیں تو بہرحال یہ تنبیہ کی ہے عثمان ابن حنیف کو، اور 70 نمبر کا جو خط ہے اس میں سہل ابن حنیف کے نام جو خط لکھا ہے وہاں بھی شروعات اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اما بعد فقط بلغنی انا رجالا ممن قبلک، کہ میرے سننے میں آیا ہے، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم کو لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو تم ان کے جانے پر افسوس نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا چلا جانا تمہارے لیے شفا ہے۔ تمہارے درمیان اگر رہیں گے تو یہ تمہارے ماحول کو بھی خراب کریں گے۔ یہ جہاں کے ہیں، جہاں کا خمیر ہے وہیں جائے، پہنچا وہیں خمیر جہاں کی خاک تھی۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ تو وہ ایک کردار ہے سہل ابن حنیف کا۔ آپ وقت نکال کر 70 نمبر کا خط پڑھیے، نہج البلاغہ کے دوسرا جز کے یہ دونوں چیزیں، اور پھر آپ پڑھیے 207 نمبر کا خطبہ کہ جس میں باقاعدہ طور پر علا ابن زیاد، آ گئی بات وہی، عین لام الف، یہ ناؤن ہے، یہ حرف نہیں ہے، یہ اسم ہے۔ علا ابن زیاد کم نام ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے، لیکن اس کا املا یہ ہے عین لام الف، علو کے معنی میں، بلندی کے معنی میں، علا ابن زیاد۔ اور یہ وہ ہیں کہ علی جیسا امام جن کی عیادت کو جاتا ہے۔ ہاں یقیناً اس وقت جو بھی مریض ہیں، ہم چاہ کر کے بھی بالمشافیہ روبرو ہو کر کے اس کووڈ-19 کی وجہ سے ان کی عیادت کرنے تو نہیں جا سکتے، لیکن مولا کائنات کا اپنے اس چاہنے والے کی عیادت کے لیے جانا یقیناً علی والوں کے لیے، انسانیت کے پرستاروں کے لیے درس اور سبق ہے کہ کوئی بھی شخص اگر تمہارے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے اور چند دنوں کے لیے غیر حاضر ہو جائے تو تمہیں اس کی فکر بھی کرنا چاہیے، اور اگر وہ مریض ہو تو اس کی عیادت کو بھی جانا چاہیے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ بہرحال یہ علا ابن زیاد ہیں جنہوں نے بڑا گھر بنوایا ہے، اور مولا علی نے بڑا گھر دیکھ کر کہا ہے کہ تمہیں اس گھر کی دنیا سے زیادہ، بڑے گھر کی ضرورت دنیا سے زیادہ آخرت میں۔ اور پھر اس کے بعد علا ابن زیاد نے اپنے بھائی عاصم ابن زیاد کی شکایت کی ہے، اور مولا کائنات نے عاصم ابن زیاد کو بلوایا ہے۔ شکایت یہ تھی کہ اس نے دنیا کو ترک کر دیا ہے، اور یہ موٹی جھوٹی کھاتا ہے، موٹی روٹیاں کھاتا ہے، اور بہت ہی خراب طرح کے کپڑے پہنتا ہے، موٹے جھوٹے کپڑے پہنتا ہے۔ تو اس کو بلا کر مولا کائنات نے ڈانٹا، تنبیہ کی۔ ایک طرف
बड़ी तेजी के साथ दावत में जाने वाले इब्ने हुनैफ को तंबी है कि तुम उस दावत में क्यों गए जहां अमीरों को बुलाया गया, गरीबों को धुतकारा गया, भगाया गया या मदऊ नहीं किया गया। तो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ऐ अपनी जान के दुश्मन, ये तुझे क्या हो गया है? तूने उन चीजों को अपने ऊपर हराम क्यों कर लिया खुदा ने जिसको हलाल किया? क्या तू ये समझता है कि खुदा एक तरफ तो चीजों के खाने की इजाजत देगा और दूसरी तरफ जब तूने सर्व करेगा, यूज करेगा तो तेरी तंबी करेगा? अब जो होना था वही हुआ, चूंकि अली अली करना और है और फलसफे किरदार अली और कलाम अली को समझना और है। उसने कहा या अली आप, मैं अर्ज कर चुका कि 45 नंबर के खत को जरिया मैं इसीलिए बनाता हूं जहां क्या कहा कि तुम्हारे इमाम ने तुम्हारी इस दुनिया से लिबास के नाम पर 2 चादरें ली और ग़िज़ा के नाम पर 2 रोटियां ली। तो उसने कहा या अली आप, यानी आप तो ऐसी जिंदगी गुजारते हैं और मैं गुजार रहा हूं। तो कहा तुफ है तेरे ऊपर, इन्नी लस्तो कांता, मैं तुझ जैसा नहीं हूं। वहां क्या कहा था? इन्नकुम ला तक़दिरूना अला ज़ालिक, ऐ इब्ने हुनैफ तुम इस बात पे कुदरत नहीं रखते हो कि साहिब इख्तियार होकर सिर्फ 2 रोटियां खाओ ग़िज़ा के नाम पर या 2 चादरें लो लिबास के नाम पर। यहां क्या कह रहे हैं कि इन्नी लस्तो का अंता, मैं तुझ जैसा नहीं हूं। इसलिए कि अल्लाह ने अइम्मे अदल पर यह फर्ज किया है कि वो अपने मेयार जिंदगी को समाज के निचले तबके के मुताबिक रखें ताकि कोई फकीर अपने फक्र की वजह से खुदा से बागी ना हो जाए कि औरों को तो नवाज रहा है, मुझे कुछ नहीं दे रहा है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जब आप सहल इब्ने हुनैफ के नाम का खत पढ़ेंगे तो उसमें उन भागने वालों के लिए कहा है कि अगर वो फरार कर रहे हैं तो वो हिदायत और हक से फरार करके गुमराही और जहालत की तरफ जा रहे हैं। उनको मेरा मसावी और बराबर का तकसीम माल करना अच्छा नहीं लगा तो वो उधर जा रहे हैं जहां जंबादारी है, वो उधर जा रहे हैं जहां मेयार हक को अदालत नहीं बल्कि रिश्तेदारी है, कुनबा परवरी है। तो बता दिया कि अगर अली का कोई बनना चाहता है तो वो हक की वजह से अली का साथ दे, हक की वजह से अली वाला कहलाए, जंबादारी और रिश्तेदारी के नाम पर नहीं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और यकीनन मैंने अगर 45 नंबर के खत की बात की है, मैंने आपके सामने 70 नंबर के खत की बात की है और मैंने इस खुतबे की बात की है जिसका नंबर 207, शायद कहीं 209 भी हो। तो बहरहाल ये तीनों चीज़ें अगर आप रमज़ानुल मुबारक में तिलावत कुरान के साथ साथ नहजुल बलागा के मुताले में भी सर्फ करेंगे तो आपको इन 5 किरदारों से साबका पड़ेगा, वाकिफ होंगे आप और फिर अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग में और इस आईने में अपनी तस्वीर देखकर आप फैसला कर सकते हैं कि हम किस मंजिल पर हैं। अपने को सही कर सकते हैं, अपने को दुरुस्त कर सकते हैं, इसलिए कि ये वो इमाम है जो अपने चाहने वालों की तरबियत इस तरह से करता है कि तुम मुझ जैसा बनने की तो कोशिश न करो, लेकिन वरा के जरिए से, इज्तिहाद के जरिए से और इफ़्फ़त व पाकदामनी के जरिए से तुम मेरे मोइन व मददगार बन सकते हो। अब जब यहां तक मैं आता हूं तो बेसाख्ता मेरे सामने असहाब की, बल्कि अब तो मेरा इरादा बन रहा है कि इस कलाम अली के सिलसिले को बुनियाद बनाकर मैं मुहर्रम में भी मजालिस पढ़ूं और तफसील के साथ असहाब रसूल, असहाब अमीरुल मोमिनीन और असहाब इमाम हसन और उसके बाद मसाइब या रब्त मसाइब की मंजिल पर असहाब इमाम हुसैन का तारुफ कराऊं। इसलिए कि देखिए ये मेरे एक बुजुर्ग भाई ने अजीब तरह से ये तरतीब दी कि देखिए असहाब रसूल भी हैं, लेकिन असहाब रसूल में आप ये नहीं कह सकते हैं कि सब ऐसे हैं कि जो नमूना बन सके।
توجہ فرمائیے گا، اگر میدان میں جمنے والے ہیں تو میدان سے راہ فرار اختیار کرنے والے بھی ہیں۔ اگر سارے اصحاب رسول معتبر اور محترم ہوتے تو قرآن میں سورہ منافقون نہ ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی دونوں طرح کے ہیں۔ امیر المومنین کے اصحاب ہیں، میں نے کہا کہ وہ تو ہیں ابو ذر، میثم، مقداد، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صفین کے میدان میں خود لشکر علی کی طرف ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے معاویہ کی طرف سے جب قرآن کا دھوکہ دیا گیا ہے قرآن کے نام پر تو وہ خود مولا علی کے مخالف ہو گئے اور مولا علی سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے جنگ روکنے پر آمادہ کیا۔ تو ملاوٹ ہے مولا علی کے اصحاب میں بھی، اور امام حسن کے اصحاب کی منزل یہی ہے۔ صلح کی منزل آئی اسی لیے کہ اصحاب وفادار نہیں تھے، یعنی ملے جلے تھے۔ لیکن یہ فخر اگر حاصل ہے کسی کو کہ جہاں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جہاں کسی طرح کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں اصحاب کو شرمندگی ہو، تو وہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں بڑے فخر کے ساتھ کہا ہے کہ جیسے ساتھی، جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، ویسے نہ میرے بابا کو ملے، ویسے نہ میرے بھائی کو ملے ہیں۔ اس لیے کہ شمع گل کرنے کے بعد بھی وہ اصحاب جانے کو تیار نہیں ہے، تو کہیے تو کہہ دوں کہ رسالت مآب میدان میں ہو کر اپنے اصحاب کو پکار رہے تھے تو کوئی آنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، اور یہاں امام حسین جانے کو کہہ رہے ہیں تو کوئی صحابی جانے کو تیار نہیں ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلى محمد۔ اور اسی وقت سے یہ شعر کہ بجھے چراغوں میں ہم دوستی پرکھتے ہیں، بجھے چراغوں میں ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے چلی۔ ہاں، تو جب امام حسین کے اصحاب کی جو منزل ہے تو امام حسین کے اعزا، میں اگر اصحاب کی بات کروں گا تو مصائب کی ایک پوری تفصیل آ جائے گی۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں اصحاب امام حسین کی وفاداری کے اوپر، جن کو میں نے کہا ہے میرا ارادہ ہے کہ محرم آتے آتے ان اصحاب کے واقعات ربط مصائب کے طور پر صحیح اور ان اصحاب کا بھی ذکر میں کروں انشاءاللہ۔ اگر توفیق الہی ہوئی تو اس موضوع کو اور تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا، لیکن اس وقت خالی اتنا کہ اگر یہ اصحاب امیر المومنین ہیں تو وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں، چاہے اس میں تازہ آنے والا حر ہو جو اپنی جان دے کر کے مہمانی کے شرف کو سرخرو کر رہا ہے کہ یہاں تازہ آنے والا بھی اس لائق بن جاتا ہے۔ حسین کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے، اور لیکن صحبت ہی کافی نہیں ہوتی ہے جب تک قلب میں وسعت نہ ہو۔ اس کا اندازہ تو اسی وقت لگ گیا تھا جب راستے میں امام حسین نے یہ کہا تھا کہ تو نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ کہا میں بھی کچھ کہتا، اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احترام زہرا ہے جو حر کو لشکر یزید سے لشکر حسین کی طرف لے کر آیا ہے، اور پھر حر کا مقدر رومال زہرا بنا ہے کہ نکلنے والے خون کو امام حسین نے رومال زہرا باندھ کر روکا۔ اور پھر سعید و زہیر ہیں، یا ابو سمامہ ہیں، یا حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست ہیں، یا اور بھی مسلم ابن اوسجا ہیں، یا وہ جون غلام حبشی جو کہہ رہا تھا مولا آپ مجھے تو میدان میں جانے نہ دیں گے، اس لیے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میرے چہرے کا رنگ سیاہ ہے، میرے پسینے سے نکلنے والی جو بو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ لیکن پھر حسین ابن علی نے جب جون کو اجازت دی ہے، شاید اسی لیے اجازت نہیں دے رہے تھے تاکہ کوئی بد دیانت مورخ یہ نتیجہ نہ نکالے کہ غلاموں کو دباؤ میں لے کر حسین نے میدان میں لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ کہا نہیں، ہم اجازت نہ دے کر کے اس کے منہ سے کہلائیں گے کہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ اور پھر جب جناب سید سجاد دفن کرنے کے لیے آئے ہیں تو بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا ہے کہ مولا وہ کون سا لاشا ہے جس سے ایسا نور ساطع ہو رہا ہے؟ یہ ہے مساوات کا درس دینے والے علی کے بیٹے کا
करम। जब सैयद सज्जाद से पूछा है उन लोगों ने कि जिससे ऐसी खुशबू निकल रही है, जिससे ऐसा नूर रोशन है, कहा ये वो गुलाम हबशी है जिसको मेरा बाबा इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसने अपने पसीने की बात की, अपने कलर और रंग की बात की, तो मेरे बाबा ने इजाज़त भी दी और उसका लाशा उठाकर कहा था अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजहू व तय्यिब रिहू, परवरदिगार तू इसके चेहरे को मुनव्वर कर दे और तू इसके पसीने को मुअत्तर कर दे। इसीलिए अजब तरह का नूर भी साथे था, अजब तरह की खुशबू भी निकल रही थी। तो ये तो असहाब की बात थी, तो ये असहाब की मंजिल है। अब अगर हुसैन के अइज़्ज़ा की मैं बात करूं, क्यों? इसलिए कि ये मजलिस एक ऐसे मरहूम की है कि जिनकी मरहूम की बेवा भी यकीनन उनको भी ताज़ियत इसलिए कि जमा होकर के नहीं है कोविड-19 की वजह से कि ख़वातीन उन्हें जाकर के ताज़ियत दें, इसलिए मैं इस ज़िक्र के ज़रिए से उनकी खिदमत में ताज़ियत भी पेश कर रहा हूँ और उनके बड़े और छोटे भाई की खिदमत में भी और उनके अइज़्ज़ा के खिदमत में भी। लेकिन अब मजलिस को इस मंजिल पर मैं तमाम करूँगा कि यकीनन अगर हुसैन के असहाब इस तरह के हैं तो हुसैन के अइज़्ज़ा, हुसैन के गोद के पाले, चाहे उसमें जनाब अब्बास हों, चाहे उसमें जनाब अली अकबर हों, चाहे उसमें जनाब कासिम हों, चाहे उसमें जनाब ओन मोहम्मद हों, चाहे उसमें औलाद जनाब अकील व जाफ़र हों, हाँ ये सब हुसैन जिनके इमाम भी हैं और हुसैन जिस खानदान के बुजुर्ग भी हैं। तो आइए, सबका जिक्र तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर भाइयों ही की निस्बत से मैं बात करूं तो बस कोई और नाम नहीं, अब्बास का नाम। यकीनन भाई की जुदाई क्या होती है अगर उसका अंदाजा लगाना है तो करबला में आकर इस तरह से देखिए कि वैसे तो हुसैन हर एक शहीद के लाशे पर गए हैं और लाशे को उठाकर कहा है अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, लेकिन जब अब्बास ने कहा है कि आका मेरी मदद को क्यों आइए, या आका मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए, तो अब हुसैन ने जैसा मरसिया पढ़ा है जिससे पता चलता है कि हुसैन की नजर में भाई क्या है। अलान इनकसर ज़हरी, अरे मेरी कमर टूट गई, लेकिन ज़ौजाए अब्बास तो सुरखरू हो गई ना, इसलिए कि माँ जिसने चलते वक्त कहा था अब्बास देखो कहीं ऐसा न हो कि तुम बच जाओ, तुम्हारे भाई बच जाएं और मेरा हुसैन कुर्बान हो जाए। और उम्मुल बनीन तो मदीने में रहीं, लेकिन ज़ौजा तो साथ में आई है ना। और फिर अमान नामा भी शिमर लाया था, एक अजब सा माहौल बना था, लेकिन खबर शहादत के बाद ज़ौजा ने फख्र किया होगा कि मेरे वाली ने अलमदारी का हक अदा कर दिया। हाँ अजीजों, तो इमाम हुसैन बड़ी तेजी के साथ जनाब अब्बास की आवाज पे आगे बढ़े हैं, लेकिन ऐसा मंजर कोई भाई न देखे। आपको पता है गए हैं अली अकबर के साथ, झुके हैं, कुछ उठाया है, झुके हैं, कुछ उठाया है, कहा बाबा क्या उठा लिया, कहा मेरे लाल महशर में अम्मा की सवारी गुजरेगी तो मेरा नाना पूछेगा कि बेटी उम्मत की शफात के लिए क्या लाई हो, तो मेरी माँ कहेंगी कि अब्बास के 2 कटे हुए बाजू काफी हैं। हाँ, और माह मुबारक रमजान है ना, शबों में आप मजलिसें सुनेंगे। हाँ, बस मजलिस में तमाम कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन ने करबला में अब्बास के कटे हुए बाजू उठाए होंगे। एक निस्बत तो ज़हरा की है, लेकिन दूसरी निस्बत जो शबों की है कि जब शबों में ज़रबत लगने के बाद वसीयत की है, पूरे खानदान को इमाम हसन के सिपुर्द किया है, लेकिन एक मर्तबा सिसकियों की आवाज आई है तो पूछा है मौलाए कायनात ने कौन गिरिया कर रहा है, कौन रो रहा है, तड़प कर कहा ये उम्मुल बनीन है। कहा करीब बुलाओ, जनाबे उम्मुल बनीन करीब गई, कहा रो क्यों रही हो, गिरिया क्यों कर रही हो, कहा मेरे वाली आपने सबको तो बड़े शहजादे हसन के सिपुर्द कर दिया, लेकिन मेरा बेटा अब्बास, हाँ ज़्यादा रो, यही वो मौका था कि जब इमाम हुसैन के हाथ में अब्बास का
ہاتھ دیا. ہاں تو جن ہاتھوں کو 19ویں رمضان کے بعد 21ویں رمضان کے درمیان مولا علی نے امام حسین کے سپرد کیا تھا، جب ان ہاتھوں کو کربلا میں اٹھایا ہوگا تو رمضان کی وہ رات بہت یاد آئی ہوگی. انہی ہاتھوں کو تو میرے بابا نے میرے سپرد کیا تھا، لیکن عباس نے عجب طرح سے حق وفاداری ادا کیا. چونکہ سمجھ گئے تھے کہ میرا آقا سب کے لاشیں لایا ہے، اس کا لاشا لانے والا کوئی نہیں، تو کہا کہ آقا کا لاشا اگر نہ اٹھے گا تو غلام کا لاشا کیسے اٹھے. وصیت کر دی میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. ہاں آزادارو، لاشا وہیں چھوڑا، عباس کا خون بھرا علم لے کر چلے. اب جو خیمے میں علم پہنچا، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب خواتین میں یا مجمع میں علم آتا ہے تو عجب طرح کا کوہرام برپا ہو جاتا ہے. تو آج 1400 برس کے بعد شبیہ تابوت میں جب آپ تڑپ جاتے ہیں تو ذرا سوچئے، جب پہلی مرتبہ یہ خون بھرا علم خیمے میں پہنچا ہوگا تو جناب عباس کی زوجہ پہ کیا اثر ہوا ہوگا، جناب زینب کیسے تڑپی ہوں گی. ارے وہ سکینہ جس نے بڑے اعتماد کے ساتھ مشق دے کر بھیجا تھا، ماتم واہ عباسا واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور اس ذکر کے طفیل میں پروردگار عند اللہ بڑا رتبہ ہے غازی ابو الفضل عباس کا، سرکار سید الشہداء امام حسین کا. ان سارے مقدس افراد کا واسطہ دنیا، ہندوستان، لکھنؤ، قرب و جوار سب متاثر ہیں اور بہت خراب حالات ہیں. اس ذکر کے طفیل میں ہم طالب دعا ہیں کہ جو بھی مریض ہیں ان کو اس ذکر کے طفیل میں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا ہو، اور جو بھی گزر گئے ہیں ان کے درجات کو عالی فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ہمارے ایمان کو کامل فرما، ملت کو متحد فرما. سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عارف حسین ابن لیاقت حسین صاحب مرحوم کے لیے احسان ثواب. صلی اللہ